السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تھوڑا مجاہدوں کی طرح جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ محبت اور عقیدت سے بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ملک بنگلہ دیش سرزمین کے ایک خوبصورت شہر کے باسیوں، آپ کے اس خوبصورت شہر سے میری بہت دل لگی ہے۔ بنگلہ دیش کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ جو میرے دل کے قریب ہے وہ یہی سٹی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پوری دنیا کے سب سے زیادہ خلفاء حضرت مدنی کے اس شہر میں ہیں الحمدللہ۔ میرے دادا جان بھی الحمدللہ حضرت مدنی کے خلیفہ اجل خلیفہ تھے، اور تقریباً 15 سے 16 سال ان کی خدمت میں رہے حضرت کاتب سلیمان ارمان صاحب۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں آج اس سرزمین بنگلہ دیش کے اس خوبصورت شان رسالت کانفرنس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اور آواز سے بولو الحمدللہ۔
میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات نے جس نے اس دھرتی کو بچھا دیا، جس نے آسمان کو بلند و بالا کر دیا، جس نے سمندر کو بہلا دیا، سمندر بہہ پڑے، ہواؤں کو چلا دیا، پہاڑوں کو جس رب لم یزل نے زمینوں میں گاڑ دیا، رب کے قرآن کے مختلف آیات آپ حضرات کے سامنے سنتے رہتے ہیں، اور آپ حضرات اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ رب کائنات نے جس طرح اس روئے زمین والوں کے لیے آسمانوں کو بلند و بالا کر دیا، زمین کو بچھا دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، دریاؤں کو بہا دیا، میرے پیارے بھائیوں توجہ اس طرف رکھیے گا، رب لم یزل نے اس روئے زمین پر حضرت آدم کو بھی بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت یعقوب و ایوب و یوسف علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، لیکن میرے پیارے بھائیوں آدم کی جو صفیت تھی وہ بھی میرے رب نے میرے نبی کو دے دی، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ابراہیم کی جو خلیلیت تھی میرے رب نے وہ بھی اپنے محبوب کو دے دی، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں رب نے اپنے موسیٰ جو کلیم اللہ کہلائے ان کے ید بیضا سمیت ان کے جلالیت رب نے میرے محبوب کو دے دی، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دعا مانگنے کا انداز ہی نرالا تھا رب نے وہ بھی اپنے محبوب کو عطا کر دیا، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی محنت یہ بھی میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کو دے دی، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کو دے دیا، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز جس سے پرندے رک جاتے، خوبصورت آواز جس سے سمندر کی مچھلیاں ابھر پڑتی، خوبصورت آواز جس سے ہوا رک جاتے، یہی تو میرے نبی کو عطا کر دیا، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے رب نے تمام نبی کی আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এদেশের লক্ষ লক্ষ তৌহিদি জনতার আধ্যাত্মিক রাহবার খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ কমিটি বাংলাদেশের মুহতারাম আমির হযরত মাওলানা আব্দুল হামিদ পীর সাহেব মধুপুরী আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আরো জ্যেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম। میرے আমরা স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মেহেরবানি করে আপনারা মেহমানদেরকে বসান। বিভিন্ন মাদ্রাসা ছাত্র ভাইদেরকে আমরা বলবো আজকের এই মহাসম্মেলনের সৌন্দর্য রক্ষা করা এটা আপনাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। মহাসম্মেলনে আগত বিভিন্ন মাদ্রাসা ছাত্র ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মেহরবানি করে আপনারা বসে পড়ুন, আপনারা মেহরবানি করে বসে পড়ুন, ছাত্র ভাইরা আপনারা বসে পড়ুন। بھائی توجہ اس طرف رکھیے گا، ٹائم بہت مختصر ہے اور آپ کو معلوم ہے ہم لوگ سیڑھی پہ سیڑھی چڑھتے جاتے ہیں، توجہ اس طرف، کوئی بھی ادھر ادھر نہ دیکھے۔ میرے پیارے بھائیوں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا آدم کی صفیت بھی میرے نبی کو عطا کر دی گئی، حضرت موسیٰ کی جلالیت بھی میرے نبی کو عطا کر دیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز بھی میرے نبی کو عطا کر دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز کی طرح
کسی کی آواز نہ تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی طرح کسی کی خوبصورت نہ تھی. میرے پیارے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت بھی میرے نبی کو عطا کر دی گئی. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے میرے پیاروں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کہ زندہوں کو، جو مردے کو زندہ کر دیا کرتے، جن کی آواز سے سارے روئے زمین یکجا ہو جاتے، یہی تو میرے مصطفیٰ کو عطا کر دیا گیا. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کی خلقیت، جس کی پیدائش میرے رب نے مکہ کی سرزمین میں کر دیا. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کو پاکیزہ سرزمین میرے رب نے مدینہ منورہ جیسی سرزمین عطا کر دی. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے کتاب کا وعدہ، جس کو کلام اللہ جیسی کتاب فرقان حمید قرآن مجید عطا کر دی گئی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب لم یزل نے قیامت تلک لے لی. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کو ابو بکر جیسا صداقت عطا کر دیا، عمر جیسا عدالت عطا کر دیا، عثمان جیسا سخاوت عطا کر دیا، حیدر جیسا شجاعت عطا کر دیا، عبد الرحمن جیسا بصارت عطا کر دی، سعد بن ابی وقاص جیسی بصیرت عطا کر دی، عبداللہ بن مسعود جیسے ذہانت عطا کر دیا، حضرت طلحہ جیسے جسارت عطا کر دیا. جس کو میرے رب نے، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کو میرے رب نے معراج آسمانوں پر کروا دیے. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے نواسوں کو میرے نبی نے کہہ دیا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کی بیٹی کو میرے رب نے سیدۃ نساء اہل الجنہ کہہ دیا. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جب قوم والوں کو پانی کم پڑ جاتا، میرے نبی انگلیاں ایسے کرتے، رب انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری کر دیتے. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے دودھ کے ایک پیالے سے پوری قوم سیراب ہو جاتی. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے ایک تیر کے انداز سے کفار مشرکین ہلاک و برباد ہو جاتے. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے قولوا لا الہ الا اللہ کہنے پر ابو بکر آمنا وسلمنا کہہ دے. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے قولوا لا الہ الا اللہ کہنے پر عمر بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، عثمان بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، علی بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، ابو ہریرہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، عبداللہ بن مسعود بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، عبداللہ بن عمر بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، ابو ہریرہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، عبداللہ بن مسعود عمر سارے لا الہ الا اللہ پڑھ دے. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے لیے عورتوں میں حضرت سمیہ پہلے اسلام میں شہیدہ ہونے والی کلمہ پڑھ دے مگر کلمہ نہ چھوڑے. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے لیے بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا جائے، ان پر ظلم و ستم ڈھایا جائے مگر وہ کلمہ نہ چھوڑے. یہی تو مقام مستعمت عطا کر دے. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے جس کے لیے میرے رب یہ کر دے قیامت تلک جہاں رب کا نام ہوگا وہاں مصطفیٰ کا نام ہوگا، جہاں تلک رب کی خدائی ہے وہاں تلک رب کی پیارے محبوب کی مصطفیٰ ہے. جس کے بارے میں رب یہ کہہ دے میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہے. یہی تو مقام مصطفیٰ ہے او میرے پیارے بھائیوں جس کے لیے صحابہ کرام کربلا لٹا دے، جس کے لیے صحابہ کرام بچوں کو یتیم کر دے. تمہارا نبی ہمارا نبی، وشو نبی تمہارا نبی ہمارا نبی. میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے نبی کا مقام مصطفیٰ کیسے ملا؟ رب کے قرآن نے، توجہ کرنا، رب کے قرآن نے پہلے ہی میرے مصطفیٰ سے وعدہ کر لیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل
کانا زہوقا. میرے پیاروں وقت بہت مختصر ہے, میں صرف آپ حضرات کو سامنے مختصراً بات سمیٹ رہا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, رب کے قرآن نے جو کہہ دیا اس پر ہمارا ایمان ہے, اس پر ہمارا یقین ہے. میرے پیارے بھائیوں, رب نے یہ ثابت کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی رہے, فرعون غرق ہو گیا, یعنی حق باقی رہا مگر باطل مٹ گیا. میرے پیارے بھائیوں, رب نے دکھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نصارہ نے کوشش کری پھانسی دینے کی, رب نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور پھر سارے جہاں کو دکھا دیا کہ حق باقی رہا, باطل مٹ گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا, رب نے ان کو بچا دیا, رب نے دکھا دیا حق باقی رہا, باطل مٹ گیا. میرے پیارے بھائیوں, کفار مشرکین نے بڑی کوششیں کری, صحابہ کرام کو شہید بھی کر دیا کہ یہ دین اسلام نہ پہنچے, لیکن دنیا نے دیکھا کہ حق باقی رہا, باطل مٹ گیا. اور میرے پیارے بھائیوں, اور آگے چلتے ہیں, جب ہندوستان کی سرزمین پر ان انگریزوں نے, ان کانگریزوں نے مسلمانوں کو دبانا چاہا تو حضرت حسین احمد مدنی, قاسم نانوتوی, حضرت گنگوہی جیسے سپہ سالاروں نے انگریزوں کا مقابلہ کرا. دنیا نے دیکھا کہ انگریز لوگوں نے ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گئے, حق باقی رہا, باطل مٹ گیا. میرے پیارے بھائیوں, روس و امریکہ نے افغانستان کو مٹانے کی کوشش کری, لیکن دنیا نے دیکھا حق باقی رہا, باطل مٹ گیا. اور بنگلہ دیش کے نوجوانوں, تم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 5 اگست والے دن باطل نے 2013 میں بھی علماء کرام کے خون بہائے. باطلوں نے دکھا دیا 2021-22 کو علماء کرام کو قید میں بند کر کے انہوں نے چاہا کہ باطل باقی رہے, حق مٹ جائے. یہ ساری بات بتانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مودو پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا بھی قصہ سن لیا, حضرت صاحب سے مزید سنتے رہیں گے. میں صرف آخری بات کہہ رہا ہوں, لاسٹ بات, شش بات. وہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ سرزمین پاکستان میں جب قادیانیوں نے اپنا سر بلند کرا, سارے قادیانی عروج پر آ گئے. سن 1973 یعنی 1973 اس وقت میں علماء کرام نے آواز لگائی, آ جاؤ لوگوں, مسئلہ ختم نبوت پر اکٹھا ہونے کا وقت آ گیا. یعنی قادیانیوں کو شنشت کے آئین کے مطابق, اسمبلی کی آئین کے مطابق کافر قرار دیا جائے. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ, شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی محنتوں سے یہ بل پاس ہو گیا الحمدللہ. پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. مگر میرے پیارے بھائیوں, جب لوگ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک, 4 ایئر اولڈ سے لے کر اولڈ ایج ہوم تک, سارے لوگ, بوڑھے, بچے, جوان, مفتیان کرام, علماء کرام, مشائخ عظام, شیخ التفسیر, شیخ الحدیث, سارے جب اس میدان میں آئے, ان لوگوں نے گولیاں چلائی. کیا چلائی؟ گولیاں برسائی. چھوٹے معصوم بچوں کو بھی شہید کر دیا, بڑے بوڑھوں کو بھی شہید کر دیا. لیکن دنیا نے دیکھا یہ لوگ کٹ گئے, یہ لوگ مر گئے, مگر شنشت کے آئین کے مطابق اس بل کو پاس کرا دیا. میرے پیارے بھائیوں, تمہارے اندر ہی حضرت گنگوہی کا خون ہے, تمہارے اندر ہی حضرت مدنی کی للکار ہے, تمہارے اندر ہی حضرت انور شاہ کشمیری کی ذہانت ہے, تمہارے اندر ہی مفتی محمود کی سیاست ہے. اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے. ہم پیر مودو پوری صاحب کو اس بات پر تمام لوگ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب بنگلہ دیش کی سرزمین پر آپ جب بھی ہمیں قادیانیوں کو شنشت کے آئین کے مطابق کافر قرار دینے کے لیے ہمیں بلائیں گے, ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹا کر یہ بل پاس کرائیں گے. کافر کافر
میرے پیارے بھائیوں اب ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، گھروں کو قربان کر دو گے انشاءاللہ۔ ہم شاید بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو میرے نبی کی ناموس پر یہ گردن کٹ جائے گی، لیکن ختم نبوت پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آس نہیں آنے دیں گے۔ کافر کافر کبھی ابھی کافر کبھی ابھی نے رکھنا بنگلہ سے تک ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اب یہ بنگلہ ہاں اب یہ ہم پیغام آخری یہ دینا چاہتے ہیں کہ سارے سرزمین بنگلہ دیش سے ہم نے ساری گندگی کو بھگا دیا، ساری گندگی بنگلہ دیش سے ختم۔ اب جو بھی باطل اس سرزمین میں قدم رکھے گا دنیا والوں کو معلوم ہے کہ ہم ایسے باطل کو چوٹی سے مار مار کر بھگا دیں گے۔ تو ملنے دعا کرو گے انشاءاللہ، حضرت مودو پوری صاحب کے اس مشن کو آگے لے کے چلو گے انشاءاللہ، سارے ہاتھوں کو اٹھاؤ انشاءاللہ، نبیر پڑھے، آواز سے بولو نبیر پڑھے، شمشد شہادت کی تمنا سب کرتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک۔ جزاکم اللہ خیر، زندگی باقی ملاقات باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔